بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی تمم بالخیر۔ آج ہم آپ کے لیے تعارف پیش کر رہے ہیں فرسٹ ایئر کی کتاب گلزار اردو، جو کہ اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق بنائی گئی ہے، اور اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ ایک آزمائشی کتاب ہے، یعنی کہ ابھی کچھ دنوں کے لیے ہے، اسے کنفرم نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس سال یہی کتاب جو ہے نصاب میں شامل ہوگی اور اسے پڑھایا جائے گا، جیسے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے تعارف میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ نئی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ پہلے سے اس میں موجود تھیں۔ کتاب کے پہلے ہی صفحے کو یعنی گتے کو جب ہم پلٹتے ہیں، پہلے تو اس کو بھی ہم کہہ لیتے ہیں کور پیج جو ہے اس کا بڑا خوبصورت سا بنایا گیا ہے۔ کتابت بھی بہت اچھی ہے، جو پیجز استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے، پہلے کی طرح جو رف پیپر ہوتے تھے وہ نہیں ہیں۔ اور بلو کلر کی یہ کتاب ہے جس میں کہ وائٹ کلر کے فلاورز بنائے گئے ہیں، دو کتابیں کی بھی بنائی گئی ہیں، اور یلو کلر سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق۔ جیسے ہی ہم پہلا پیج کھولتے ہیں تو کور پیج کی بالکل بیک پر جو ہے وہ کورونا کے سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں، نوبل کرونا وائرس سے کیسے بچا جائے اور اس سے کیا احتیاط کی جائے، یہ تمام باتیں یہاں پر انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے، ہیلپ لائن کا نمبر ہے 1166، پھر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، ویب سائٹ بھی ہے، اور ڈیش بورڈ بھی ان کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں پہلے پیج پر، تو پہلے پیج پر ہے لکھا ہوا گلزار اردو، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا مونوگرام بھی لگا ہوا ہے، لوگو بھی لگا ہوا ہے۔ گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے لکھا ہے، اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، وہی کچھ جو کہ ہم نے پہلے کور پیج پہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد جب ہم پیج کو پلٹتے ہیں تو ہمارے پاس ایک یلو کلر کے باکس میں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ محفوظ، تیار کردہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو، منظور شدہ نظامت نصاب جائزہ تحقیق سندھ جام شورو اور محکمہ تعلیم و خواندگی برائے اسکول سندھ، جائزہ شدہ صوبائی کمیٹی برائے جائزہ درسی کتب نصاب سندھ، مراسلہ نمبر SOC/SELD/STBJ 18/2021 بتاریخ 24 فروری 2021۔ اس کے بعد نگران اعلیٰ کا نام لکھا ہوا ہے جو کہ پرویز احمد بلوچ، چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو ہیں۔ نگران ناہید اختر ہیں، اور مصنفین و مؤلفین میں جن لوگوں کے نام شامل ہیں وہ ہیں محمد ناظم علی خان ماتلوی، پروفیسر ڈاکٹر عتیق احمد جیلانی، ڈاکٹر شاہ انجم، اگر یہ پہلا نام جو ہے محمد ناظم علی خان ماتلوی، اگر یہ میں نے غلط پڑھا ہو تو برائے مہربانی معاف کیجیے گا۔ جائزہ کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہیں سید مسرت حسین رضوی، محمد وسیم مغل، عطاء اللہ خان، مشتاق احمد انصاری۔ مدیر ہیں ڈاکٹر شزرا حسین شر، اور پروف خوانی کی ہے ڈاکٹر نثار احمد نے، مطبع حمید پرنٹنگ پریس کراچی، مطبع۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیج پر آ جاتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہترین بہت پیاری سی تصویر، جس میں کہ وہ بلیک کلر کی شیروانی پہنے ہوئے ہیں۔ اوپر لکھا ہوا اس کی ہیڈنگ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اور نیچے ان کے دو فرمودات لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے میں لکھا ہوا ہے آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں۔ آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کے حالات کا مطالعہ کریں، یہ دیکھیں کہ آپ کے گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا فرمودات۔ اچھا، پہلے اس کی ڈیٹ بھی دیکھ لیجیے، یہ ہے 26 سپٹمبر 1947، یعنی 26 ستمبر 1947۔ کہاں یہ بات آپ نے کہی ہے یہ بہرحال نہیں لکھا ہوا، بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ دوسرا ہے ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ نوید پیغام، عید الاضحیٰ، 24 اکتوبر 1947۔
قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کے بعد جب ہم پیج کو پلٹتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس پیج پہ آتا ہے لکھا ہوا اظہار تشکر. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ورثائے مصنفین اور شعراء کرام اور مختلف اداروں کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس مجموعے میں تباہ کردہ افسانوں، مضامین اور خطوط وغیرہ کے اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 5 پر، یعنی پیج نمبر 5 پر. پیج نمبر 5 پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر کچھ ہدایات ہیں جو کہ برائے اساتذہ ہیں. پڑھانے سے پہلے اسے ضرور پڑھیے. اس پر لکھا ہے کہ پڑھانے سے پہلے اسے ضرور پڑھا جائے. اور اس میں لکھا ہوا ان ہدایات میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں میں وہ پڑھ دیتی ہوں. درسی کتاب گلزار اردو برائے 11ویں جماعت میں تدریس زبان کے 3 پہلو نمایاں ہیں. نمبر 1 تدریس نثر، نمبر 2 تدریس نظم اور نمبر 3 تدریس قواعد. ان 3 پہلوؤں کے حوالے سے ذیل میں ہدایات برائے اساتذہ پیش کی جا رہی ہیں تاکہ تدریسی و آموزشی عمل کو دلچسپ، مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جا سکے. نمبر 1 تدریس نثر. نثری اسباق کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ طلباء میں توجہ سے سن کر سمجھنے، درست تلفظ اور لب و لہجے سے بول کر اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کرنے، مجوزہ مواد تفہیم عبارت کی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سمجھ کر پڑھنے اور ذخیرہ الفاظ کا موضوع اور برمحل استعمال کرتے ہوئے لکھ کر اپنے خیالات و جذبات کے اظہار کی صلاحیتیں پیدا کی جا سکیں. بنیادی مہارتوں کے علاوہ نصاب اردو میں مزید 5 مہارتیں درج ذیل ہیں جن میں زبان شناسی، قواعد و تقریر، انشاء پردازی، تخلیقی تحریر کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے انشاء پردازی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. مہارت حیات اور تنقید و استحسان شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ طلباء میں تخلیقی صلاحیتوں اور تنقیدی فکر اور جمہوری رویوں کا فروغ بھی جدید تعلیم و تدریس کا لازمی تقاضا ہے. سب سے پہلے ہر سبق کے آغاز میں دیے گئے حاصلات تعلم پر غور کیجیے کہ سبق کی تدریس کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کون سی مہارتیں ہیں اور اہلیتیں ہیں جو طلباء سبق کی آموزش کے ذریعے حاصل کریں گے. اس سلسلے میں جو پہلی ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے نمبر 1 سابقہ واقفیت فعال کرنا، ایکٹیویٹنگ بیک گراؤنڈ نالج. سبق پڑھانے سے قبل طلباء کو نئی معلومات، تصورات اور مہارات سیکھنے کے لیے آمادہ کرنا ایک ضروری مرحلہ ہے. اس مقصد کے لیے دلچسپ اور ترغیبی تکنیکیں اور تدابیر اختیار کیجیے. مثلاً سبق کے عنوان مواد سے متعلق یہ ہیڈنگ ہے، سوال و جواب کرنا، تصاویر دکھانا، مختصر کہانی، واقعہ یا خبر سنانا، ذہنی تحریک برین اسٹارمنگ پیدا کرنا. سبق کا عنوان بورڈ پر ایک دروازے میں کلیے اور عنوان پر طلباء کی سابقہ معلومات دریافت کر کے دائرے کے اطراف لکھتے جائیے. یہاں یہ امر قابل ذہنی تحریک کی برین اسٹارمنگ پیدا کرنا. سبق کا عنوان بورڈ پر ایک دائرے میں لکھیے اور عنوان پر طلباء کی سابقہ معلومات دریافت کر کے دائرے کے اطراف لکھتے جائیے. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ذہنی آمادگی کی اس سرگرمی کا دورانیہ مختصر ہونا چاہیے تاکہ سبق کی معلومات اور اس کی تفہیم و وضاحت کو زیادہ وقت دیا جا سکے. نمبر 2 نئی معلومات کی تشکیل، کنسٹرکٹیو نیو نالج. سبق کا یہ مرحلہ مقررہ دورانیے پیریڈ میں سب سے زیادہ وقت کا متقاضی ہوتا ہے کیونکہ اس میں اساتذہ اور طلباء کی زیادہ تر سرگرمیاں ہوتی ہیں. اس مرحلے پر درج ذیل اقدامات کیجیے. اب ہم آئیں گے اس کے اگلے صفحے پر. یہ تھے ہم صفحہ نمبر 5 پہ. اب ہے صفحہ نمبر 6. صفحہ نمبر 6 پہ 3 مزید پوائنٹس ہیں جس میں لکھا ہے مصنف کا تعارف. ہر سبق کے آغاز میں متعلقہ مصنف کا مختصر تعارف نکات کی صورت میں دیا گیا ہے. ان نکات کو مختصراً بیان کیجیے. پوائنٹ نمبر
5 ہے سبق کا تعارف، سبق میں شامل صنف ادب کا مختصر تعارف کروائیے، مثلاً مضمون، افسانہ، ناول، سفرنامہ وغیرہ۔ اس کے بعد کا نقطہ ہے بلند خوانی اور خاموش خوانی۔ چونکہ یہ اعلیٰ ثانوی سطح ہے، لہذا اس مرحلے میں بلند خوانی سے زیادہ خاموش خوانی کے ذریعے تفہیم عبارت پر زور دینا چاہیے۔ فعال آموزی تدابیر، ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز اختیار کرتے ہوئے طلبہ کو گروہوں، گروپس یا جوڑیوں، پیئر میں تقسیم کیجیے اور سبق کے پیراگراف کی تعداد کی مناسبت سے ایک یا دو پیراگراف طلبہ کے ہر گروپ یا جوڑے کو تفویض کیجیے کہ انہیں پڑھیں، سمجھیں اور اہم نکات نوٹ کرتے جائیں۔ ساتھ ہی پیراگراف سے متعلق مشقی سوالات بھی بتا دیجیے کہ پڑھ کر ان سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ طلبہ کو یہ بھی بتا دیجیے کہ ان کو دیے گئے پیراگراف کے نئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ میں موجود ہیں۔ یہاں اس بات کو یقینی بنائیے کہ گروہ یا جوڑی میں شامل ہر طالب علم طالبہ تفہیمی اور آموزی عمل میں فعالیت سے شریک رہے۔ اس مقصد کے لیے کمرہ جماعت میں ہر گروہ کے پاس جائیے اور مشاہدہ کیجیے۔ اس طلبہ مرکوز طریقے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ میں آپ کا کردار آزموشی سہولیات پہنچانے والے فیسیلیٹیٹر کا ہے۔ سبق کے نئے الفاظ طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں محفوظ بنانے کے لیے محض ان کے معنی بتا دینا کافی نہیں، بلکہ جملوں میں ان کا استعمال بتانا بھی ضروری ہے تاکہ طلبہ یہ الفاظ اپنی تحریر و تقریر میں استعمال کریں۔ طلبہ کو دیے گئے مقررہ وقت کے بعد ہر گروہ یا جوڑے سے پیشکش پریزنٹیشن کرائیے۔ ہر گروہ پیشکش کے دوران دوسرے گروہ کو متوجہ رہنے کی ہدایت کیجیے۔ پیشکش کے بعد مؤثر، تعمیری اور بروقت بازرسی فیڈ بیک فراہم کیجیے۔ خلاصہ سبق نمبر 3 کا پہلا ہے، یہ 3 کا 1 خلاصہ سبق سم اپ۔ تمام سرگرمیوں کے اختتام پر سبق کے اہم نکات کا خلاصہ پیش کیجیے تاکہ سبق کا اعادہ ہو سکے۔ نمبر 4 کا فصل جانچ اسسمنٹ۔ طلبہ کے حاصلات کی جانچ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اول، دوران تدریس جانچ فارمیٹیو اسسمنٹ، جو پڑھانے کے دوران کی جا سکتی ہے۔ طلبہ کے لیے کیے گئے کاموں سے ان کی تفہیم اور حاصلات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ تصورات و معلومات سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ دوسرا طریقہ بعد از تدریس جانچ کلی جانچ سمیٹیو اسسمنٹ کا ہے، جس میں سبق کے اختتام پر مختلف نوعیت کے مشقی سوالات دیجیے۔ نمبر 5 کا 1 تفویض کار اسائنمنٹ۔ سبق کے تصورات و معلومات پختہ کرنے اور تحریری صلاحیت میں فروغ کے لیے تفویض کار اسائنمنٹ کے ذریعے اسائنمنٹ دیجیے، بعد ازاں اس کی جانچ کر کے بروقت بازرسی فیڈ بیک بھی فراہم کیجیے۔ نمبر 2 تدریسی نظم۔ تدریسی نظم میں بھی تدریس نثر میں متذکرہ اقدامات ہی اختیار کیجیے، تاہم نظم کی تدریس کا مقصد الفاظ و معلومات فراہم کرنے سے زیادہ طلباء کے ذوق جمال اور قوت متقلیہ کا فروغ ہے۔ شعر خوانی کا شوق پیدا کرنا اور الفاظ کے وزن اور آہنگ کا احساس دلانا تدریس نثر کے خاص اہداف ہیں۔ تدریس نثر کے ذیل میں بیان کردہ اقدامات ذہن میں رکھتے ہوئے تدریس نظم کے لیے درج ذیل اقدامات کیجیے۔ نمبر 1 شاعر کا تعارف۔ نمبر 2 صنف سخن کا تعارف۔ نمبر 3 سابقہ معلومات فعال کرنا، اور نمبر 4 ہے نئی معلومات کی تشکیل۔ نئے الفاظ و تراکیب کے معنی پہلے سے تیار کردہ چارٹ بورڈ پر تحریر کر دیجیے۔ اس مرحلے میں غزل، نظم وغیرہ کی مثالی بلند خوانی میں درست تلفظ، لے، آہنگ اور تاثر کا خاص خیال رکھیے۔ طلباء سے بھی بلند خوانی کروائیے۔ دوران بلند خوانی تلفظ کی غلط ادائی پر نہ روکیے، بلکہ اخلاق بورڈ پر تحریر کرتے جائیے۔ بعد از بلند خوانی الفاظ کا درست تلفظ معنی بتائیے۔ اشعار کی تفہیم کے لیے پہلے طلباء کو موقع فراہم کیجیے کہ اشعار سمجھیں، بعد ازاں اصلاح کرتے ہوئے اشعار کی تشریح اور توضیح کیجیے۔ اسی طرح مشقی سوالات بھی پہلے طلباء سے کروائیے اور پھر ان کے کام کی جانچ کرتے ہوئے مؤثر، تعمیری اور بروقت بازرسی فیڈ بیک فراہم کیجیے۔
نمبر 3 ہے تدریسی قواعد ثنائے بدائے. قواعد کی تدریس کے 2 طریقے ہیں. نمبر الف استخراجی ڈیڈکٹیو میتھڈ اینڈ استقرائی انڈکٹیو میتھڈ. استخراجی طریقے میں کسی بھی قواعدی پہلو کی تعریف پہلے بتائی جاتی ہے جبکہ مثالیں بعد میں دی جاتی ہیں. مثلا صفت تکرار سکھانے کے لیے پہلے اس کی تعریف بتائی جائے گی کہ شعر میں کسی لفظ کا ایک سے زائد بار آنا صفت تکرار کہلاتا ہے. مثلا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اس طریقے میں طلبہ تعریفیں تو یاد کر لیتے ہیں تاہم تفہیم کا پہلو تشنا رہ جاتا ہے. استقرائی طریقے میں استخراجی طریقے کے برعکس پہلے کسی قواعدی پہلو کی مثالیں دی جاتی ہیں، بعد میں تعریف بتائی جاتی ہے. مثلا صنعت تضاد سکھانے کے لیے پہلے پڑھیے اور پڑھوائیے. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. پھر اس شعر میں متضاد الفاظ زمین اور آسمان کی جانب توجہ دلائیے اور بتائیے کہ جب کسی شعر میں ایسے 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں. یہاں پر اساتذہ کے لیے دیے گئے تمام احکامات کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد پیج نمبر 8 ہے جس پر کہ فہرست دی گئی ہے. فہرست میں سب سے پہلے حصہ نثر ہے. حصہ نثر میں مضامین ہیں اور مصنفین کے نام ہیں، صفحہ نمبر بھی ہے اور سبق بھی ہے. 6 سبق حصہ نثر میں مضامین 6 مضامین شامل کیے گئے ہیں. پہلا مضمون ہے جس کا پہلے مضمون کا نام ہے قومی اتفاق، مصنف ہیں سر سید احمد خان. دوسرے مضمون کا نام ہے زبان گویا. دوسرا مضمون ہے زبان گویا، خواجہ الطاف حسین حالی مصنف ہیں. فاقے کا روزہ، خواجہ حسن نظامی مصنف ہیں. تخلیق کائنات، آفتاب حسن. کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں ڈاکٹر ابواللہ صدیقی. سندھی شاعری کے تراجم ڈاکٹر الیاس عشقی. حصہ نظم کے مضامین کے بعد حصہ نثر میں افسانے شامل ہیں. 3 افسانے شامل ہیں. پہلا ہے زیور کا ڈبہ، منشی پریم چند. دوسرا ہے بابا نور احمد نسیم قاسمی، آب حیات غلام ربانی آگرو، ترجمہ ناہید اختر سومرو. اس کے بعد 2 ڈرامے شامل کیے گئے ہیں. میدان جنگ آغا حشر کاشمیری، بیگم کی بلی امتیاز علی تاج. سفر نامے ہیں 2، تھر کی نادیہ کمانچی مستنصر حسین تارڑ. ملکہ بلقیس کا محل قمر علی عباسی. اس کے بعد نثری مزاح ہے. اس میں 3 مضامین ہیں. قوم اقوا کی لڑائی شوکت تھانوی صاحب کا لکھا ہوا، مجبوریاں شفیق الرحمان صاحب کی لکھی ہوئی، اور ایک انار و 100 بیمار ابن انشا کا مضمون. مکتوبات کی ہیڈنگ میں ہیں 3 چیزیں. پہلا ہے یہ نام بنام میر مہدی مجروح مرزا اسد اللہ خان غالب. خان محمد نیاز الدین کے نام ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال. یہ نام بنام صدیق جاوید مشفق خواجہ. اس کے بعد پیج نمبر 9 پر ہے حصہ نظم. حصہ نظم میں پہلے نمبر پر ہے حمد و نعت، جس میں حمد ہے ماہر القادری صاحب کی، نعت لکھی ہوئی ہے اقبال عظیم صاحب کی. اس کے بعد پابند نظمیں ہیں جس میں 6 نظمیں شامل ہیں. پہلی ہے رہ نام اللہ کا، نذیر اکبر آبادی. داستان تیاری میں باغ کی، میر حسن مثنوی ہے یہ. یارب چمن نظم کو مرثیہ ہے میر انیس کا لکھا ہوا. چپ کی داد خواجہ الطاف حسین حالی. مرد مسلمہ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال. نوائے سروش احسان دانش. اس کے بعد ایک رباعی شامل کی گئی ہے میر انیس کی، میر انیس امجد حیدرآبادی جوش صادق دہلوی صاحب کی. اس کے بعد 4 رباعیات ہیں.
اور رباعیات شامل کی گئی ہیں میر انیس، امجد حیدرآبادی، جوش اور صادق دہلوی کی۔ اس کے بعد قطعات ہیں تن بتقدیر ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کا لکھا ہوا، مہک رئیس امروہی کا لکھا ہوا۔ شعری مزاح کی ہیڈنگ کے اندر ہے سائیڈ ایفیکٹس، انور مسعود۔ قومی نغمہ چاند میری زمیں لکھا ہوا ہے ساقی جاوید کا۔ پھر آزاد نظم ہے افتخار عارف صاحب کی، اس کا نام ہے استغاثہ۔ پروین شاکر کی نظم ہے مشورہ۔ غزلیات میں غزلیں شامل ہیں خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا اسد اللہ خان غالب، حسرت داغ دہلوی، حسرت موہانی، منیر نیازی، احمد فراز، قابل اجمیری، آفاق صدیقی۔ اور کتاب کے بالکل آخر میں فرہنگ دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کتاب میں دیکھنے کو ملی کہ آخر میں جو ہے تمام وہ الفاظ جو کہ نئے ہیں یا آپ اسے مشکل کہہ لیجیے بچوں کے لیے، ان تمام الفاظ کے معنی جو ہیں دیے گئے ہیں، ان کا استعمال بتایا گیا ہے، اور ان کے متعلق جو ہے وہ تمام معلومات جو کہ ہونی چاہیے وہ دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، اس سے طلباء کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہمارے پاس بیک پیج کا کور پیج کا بیک آ جاتا ہے، جو ہمارا بیک پیج ہے، ایک فرنٹ ہے اور ایک بیک پیج ہے، تو بیک پیج میں پھر اگین نوبل کرونا وائرس کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، جیسا کہ پہلے پیج کے جو کور پیج کے بیک پر دی گئی تھی، اور اس طرح یہ ہماری کتاب کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے، جو کہ ہے جناب سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون قومی اتفاق۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس سبق کو پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس کتاب کو ضرور آپ خرید لیجیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو اس کتاب کی کو پڑھ کر سنائیں گے بھی، اور اس کا جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ بھی آپ کو ضرور دیں گے۔